محبت اور جنون قسط نمبر 16۔ حرم پلیز مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ایک بار کال ملتے ہی اس نے انت سماجت کرنا شروع کر دی۔ مسلسل آتی کالوں پر الجھن کا شکار ہوتے ہوئے اس نے منہ بنایا اور بیزاریت سے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ مسکان، میں نے تم سے کہا تھا کہ کل ملنے آؤں گا۔ ابھی میرا بالکل دل نہیں ہے تم سے ملنے کا۔ میرے دل پر جو کاری ضرب تم نے لگائی ہے، میں اس درد کو کس طرح کم نہیں کر پا رہا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے فل اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ پلیز حرم، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی ہوں۔ بس 10 منٹ کے لیے ہی صحیح، لیکن آج مجھ سے ملو۔ پلیز حرم، منع نہیں کرنا، پلیز 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 پلیز۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن بس صرف 10 منٹ۔ لیکن مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ لہجے میں جہاں بھر کی افسردگی سموتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے ردا کی تصویر کو اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا اور پھر اسی تصویر کو دل کے مقام پر رکھتے ہوئے پرسکون انداز میں آنکھیں موند لی۔ نہیں، ایسا نہیں بولو پلیز حرم، میں تمہارا ساتھ پانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، کسی حد تک بھی جاؤں گی کہ مجھے تم سے چاہیے۔ پلیز آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آتا ہوں کچھ دیر بعد۔ بنا اس کی کوئی بات سننے کا کال کاٹتے ہوئے اس نے ردا کی تصویر کو ایک طرف رکھا اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہی قدم باہر کی سمت بڑھا دیے۔ آدھے گھنٹے میں وہ مسکان کے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنا کر دروازے بجاتے ہی اس نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر لب بھینچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ لمبی سانس کھینچ کر نظر اپنے جوتوں پر جماتے ہوئے اس نے دونوں پاؤں کو ایک ساتھ جوڑا۔ جھٹکے سے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے ہی مسکان سرخ ناک اور سوجی آنکھوں کے ساتھ شاید ابھی اس سے لپٹ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے حسین ارادوں کو بھانپتے ہوئے حرم نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جلدی ہی بولو مسکان، تمہارے پاس بس 10 منٹ ہے۔ کلائی پر بند گھڑی کو نظروں کے سامنے لاتے ہوئے اس نے تنبیہ کرتے لہجے اور سرد نظروں سے مسکان کو گھورا۔ اندر آ جاؤ۔ لمبی سانس لے کر اس نے فلیٹ میں قدم رکھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس کے ہونٹوں کے کناروں کو مدھم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب آئیے اونٹنی پہاڑ کے نیچے، جیو میرے یار۔ دل میں سہیل کو داد دیتے ہوئے اس نے مسکان کی طرف رخ پھیرا۔ بولو کیا بولنا چاہتے ہو مسکان؟ تم اپنے سامنے کھڑی مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور میں سب سے پہلے تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت برا کیا ہے۔ جو انسان تمہارے چاچو اور چاچی کا قتل ہے، میں نے اس کا ساتھ دیا، لیکن حرم تم میری مجبوری ہوئی تو سمجھو۔ میں گلیوں میں بھیک مانگتی تھی، سڑکوں پر سوتی تھی، بھوک نے چوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کیوں دانیال ہمدانی مجھے اپنے ساتھ لے آیا، یہ کہہ کر کہ مجھے کام بھی دے کر بہت سارے پیسے بھی۔ بس پھر جیسے جیسے وہ کہتا گیا میں اترتی گئی، اچھے اور برے کا فرق مٹ گیا۔ لیکن میں تمہیں نہیں کھو سکتی، مجھے نارمل زندگی جینی ہے۔ میرا دل تو بہت پہلے تمہارا ہو گیا تھا، لیکن میں دانیال ہمدانی سے دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی۔ تم تو جانتے ہی ہوگے، دانیال ہمدانی سے جو دشمنی لیتا ہے پھر وہ دوسرے دن کا سورج نہیں دیکھ پاتا۔ مجھے بھی مارنے کا ڈر تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کا ساتھ دیا۔ لیکن اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی طرف سے حرم کا دل صاف کرنے کی پوری کوشش کی۔ خاموشی سے اس کی باتیں سن کر حرم نے ایک لمبا سانس لیا۔ نہیں مسکان، تم اب بھی جو بھی کہہ لو، مجھے تمہاری کسی بات کا بھروسہ نہیں۔ تم جانتی تھی وہ میری چاچی اور چاچو کا اور نہ جانے کتنے معصوم جانوں کا قاتل ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ عزتوں کا قاتل اور دلال ہے۔ تم ہمیشہ سے اس کے ساتھ رہتی آئی ہو، اس کی وفادار ہو۔ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتا جو مجھے ایک بار دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایسے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ لڑکی بھی مجھے آگے دھوکہ دینے سے پہلے ایک بار بھی سوچے گی۔ نہیں نہیں نہیں،
خرم پلیز ایسا نہیں بولو، بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ اگر تم دانیال ہمدانی اس کے بیٹے کی یہ گناہوں کی یہ دنیا ختم کرنے چاہتے ہو تو میں اس میں بھی تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ اس کی اس بات پر خرم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جو بات وہ اسے ایموشنل کر کے منوانے آیا تھا وہ بات اس نے خود اپنے منہ سے کر دی۔ خرم بیٹا کچھ تو گڑبڑ ہے، ابھی تو چپ رہ، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر مسکان کی آس بھری نظروں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر اس کے ہاتھ میں پڑے بریسلٹ کی طرف دیکھا۔ آنکھیں ایک پل کے لیے مسکرا اٹھی۔ میں سوچوں گا مسکان، لیکن ابھی میرا دل اور دماغ کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن میں سوچوں گا ضرور۔ تمہاری مجبوری اور اس دھندے میں آنے کی وجہ جان کر مجھے دل سے لگتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے پلکیں جھپکا کر اسے امید دلائی۔ اور سچ خرم، تم بہت اچھے ہو میری جان۔ بازو پھیلا کر اس کے قریب آتے ہوئے اب مسکان کے چہرے پر کچھ فتح کر دینے کی مسکراہٹ تھی، جسے خرم نے بہت غور سے دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب آنے سے روکا۔ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم پڑی، لیکن دوسرے پل ہی پھر سے وہی چمک آنکھوں میں ابھری۔ گڈ نائٹ، اب مجھے چلنا چاہیے، رات بہت ہو گئی ہے۔ زبردستی مسکراہٹ لا کر اس نے اپنی بات کہہ کر قدم باہر کی سمت بڑھا دیے، لیکن اس کمرے سے وہ اکیلا نہیں نکلا۔ سوچ کا ایک جال لے کر اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ مسکان کی اس بات کے مقصد کو سوچتے ہوئے اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر ایک مخصوص نمبر میں لایا۔ 1 منٹ کی بات کر کال کاٹتے ہی اب اس کا چہرہ کچھ پرسکون تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گاڑی ایک بار پھر واپس گھر کی طرف بڑھا دی۔ صبح 5:08 پر کوئی 10ویں کال پر اس نے تکیے میں چھپایا منہ باہر نکالا۔ کیا مصیبت ہو گئی؟ میں کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ مجھے بات نہیں کرنی، لیکن نہیں، کون ہے جس نے سہیل خان کی نیند خراب کی؟ میں اس کی زندگی جہنم بنا دوں گا۔ ساتھ غصے سے جھنجھلائے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور اب کا نمبر دیکھتے ہی سارا غصہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا۔ یہ ہے مجھے لگا، وہ خدا، ہم سے تو اس میجر سے ملنے جانا تھا۔ بلینکٹ ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی۔ آیا یار، بس 10 منٹ میں آیا، جلدی آ۔ اس کی جلد بازی پر مسکراتے ہوئے خرم نے کال کاٹی۔ 1 گھنٹے میں وہ سہیل اور وقار ہمدانی میجر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کی ساری باتیں اور ثبوتوں کو دیکھ کر میجر کا خون کھول اٹھا، لیکن خرم نے جب انہیں اپنی پلاننگ سے آگاہ کیا تو کسی حد تک ان کا غصہ قدرے کم ہو گیا۔ کچھ دیر خرم کی پلاننگ پر ہر طرح سے غور کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ و خیالات کو ان کے سامنے رکھا، اور اس طرح ان کے پلان کے ساتھ کچھ چیزیں اور جڑ کر ایک مضبوط پلان تیار ہو چکا تھا، جسے سن کر خرم کے ساتھ ساتھ سہیل اور وقار ہمدانی کی آنکھیں بھی چمک اٹھی۔ تو ٹھیک ہے میجر صاحب، اس پلان پر ہمیں جلد سے جلد کام شروع کر دینا چاہیے۔ وقار ہمدانی نے اپنی بات کہتے ہوئے سب کی طرف دیکھ کر ان کی رائے لینی چاہی، جس پر سہیل نے ایک نظر خرم کی طرف دیکھا، جو کسی گہرے سوچ میں ڈوبا پن تو مسلسل انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ شاید اس نے وقار ہمدانی کی بات بھی نہیں سنی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ خود میجر سے مخاطب ہوا۔ میجر صاحب، آپ کے اور ہم سب کے پلان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ہم کب سے شروعات کر سکتے ہیں؟ ینگ مین، مجھے 3 سے 4 دن لگ جائیں گے اپنی مطلب کے آدمی بلانے میں اور ان سب کو اس گینگ اور ہمارے پلان کی انفارمیشن دینے میں، اور وہ سب بھی بہت ہوشیار ہے اور مجھے پورا یقین ہے وہ اور تم سب مل کر جاؤ تو دانیال ہمدانی اور اس کی گینگ کا دنوں میں خاتمہ ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے میجر صاحب، آپ ان سب کو بلا لیں، تب تک میرے یار کی شادی بھی ہو جائے گی اور آپ کو بھی انویٹیشن ہے ہماری طرف سے اپنی شادی کے ہر فنکشن میں شرکت کر کے ہماری خوشیوں کو دگنا کر دینا ہے۔ پھر بھرپور مسکراہٹ اور خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے میجر کو انوائٹ کیا۔ ارے یہ واہ ینگ مین، اتنی ٹینشن میں بھی شادی، بڑی بات ہے، شادی مبارک ہو۔ اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے مبارک دی۔ ارے رہنے دیجیے میجر صاحب، یہ کہا کچھ خاص کر رہے ہیں؟ خاص تو ہم کر رہے ہیں، دشمن کے گھر سے اس کی بیٹی لائیں گے۔ کالر کو جھٹکا دیتے ہوئے اس نے سینہ چوڑا کیا۔ ہاں بھائی، اس بات پر تو کوئی شک نہیں، ہمارا شیر جوان بہادر جان باز سہیل خان اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ ان کی ہنستی کھلتی طبیعت کا انداز وہ پہلی نظر میں ہی لگا چکے تھے۔ تبھی جیسے جیسے وہ سہیل کی تعریف کرتے گئے، ہر لفظ کے ساتھ سہیل کا سینہ اور چوڑا ہوتا گیا۔ بس کیا کرے میجر صاحب، کبھی غرور ہی نہیں کیا۔ بالوں میں اسٹائل سے انگلیاں گھماتے ہوئے اس نے ایک طرف ترچھی نظروں سے خرم کی طرف دیکھا۔ اپنی طرف سے اس نے کل والی بات کا بدلہ اتارا، لیکن سب کی دبی دبی ہنسی محسوس کر اس نے حیرانگی سے سب کی طرف دیکھا۔ بات سمجھ آنے پر دونوں گالوں میں ہوا بھرتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا، جس پر سب کے ایک ساتھ کنکھیں بلند ہی ہوئے۔ اوپر سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خرم کو سخت گوری سے نوازا۔ اب لوگ ناشتہ کر کے جانا۔ میجر نے سب کو خوش دیکھ کر ناشتے کی پیشکش کی۔ ارے نہیں نہیں میجر صاحب، ہماری بہن نے ہمارے لیے ناشتہ بنایا ہوگا، میں جا کے اسی کے ہاتھ کا ناشتہ کروں گا۔ خرم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پنوے نے چائے۔ اس کی اس بات پر خرم کو حقیقی تب چڑھی۔ ہاں میجر صاحب، میں بھی ناشتہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا، اب ہمیں اجازت دے۔ خوش اسلوبی سے اپنی اپنی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے اجازت لی۔ پاپا جی، آپ جانتے ہیں نا، آپ نے ناشتہ کرنے کے بعد کہا کہ تیاری پکڑنی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے وقار ہمدانی کو دوبارہ یاد دہانی کروانا لازمی سمجھا۔ مبادا کہیں وہ بھول گئے تو؟ ہم تو کہاں جانا ہے ہمیں برخوردار۔ وقار ہمدانی نے بھرپور حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے بھول گئے؟ اب ایسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ میری سانسیں اٹکے اب بول رہے کہ بھول گئے؟ پانی کی پوری بوتل ایک ساتھ گھڑکتے ہوئے اس نے صدمے سے مرر میں نظر آتے وقار ہمدانی کے عکس کو دیکھا۔ میرے نئے نویلے پاپا جی، آپ کو آج میری جان کو، مطلب اپنی ہونے والی بہو کو دیکھنے جانا ہے، اور بس اگر وہ لڑکی دکھانے سے انکار بھی کر دے تو بھی آپ نے یہی کہنا آپ کی بیٹی ہمیں پسند ہے۔ اور تو یار گاڑی تھوڑا سپیڈ سے چلا، ہماری بہن کے ہاتھوں کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، اب اچھا تھوڑی لگتا ہے بہن کو انتظار کروانا۔ ہمدانی صاحب کو سمجھاتے ہوئے اس نے خرم کو بھی لپیٹ میں لیا۔ میرے پیٹ میں چوہوں نے ڈسکو کر کے اسٹیج توڑنے والا کر دیا ہے، یہاں کسی کو فکر ہی نہیں میری گداگڑی کی سپیڈ سے تو یہ گاڑی چل رہی ہے۔ اب اچھا لگتا ہے کمزور دلہا؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر چپ کرتے ہوئے اس نے دہائی دی۔ وقار ہمدانی نے اس کی دہائی سنتے ہوئے مسکرا کر بیک سیٹ پر اپنا سر گرایا اور آنکھیں موند لی۔ آج اگر اس کی جگہ ان کا بیٹا ہوتا تو شاید اس کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہوتا۔ وہ بھی اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ گلے میں ابھرتی گلٹی پر انہوں نے زبر سے آنکھیں میچتے ہوئے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کر دیا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔